کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں اسی وقت معافی دے دی تھی اور تم پر اسی وقت اپنا فضل کر دیا تھا جب میدان احد میں قدم اکھڑ جانے کی وجہ سے تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کیونکہ کافروں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا۔ یا اے مسلمانوں، تم اپنا بے بسی کا وہ وقت بھی یاد کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب تسعدونا تم چلے جا رہے تھے، ولاؤنا تلونا تم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، الا احدم کسی کو، ورسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکم پکارتے تھے تم کو، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پس پہنچا تم کو، غمن غم، بغمن ساتھ غم کے، لکیلا تاکہ نہ، تحزنوا تم غم کھاؤ، الا ما اوپر اس چیز کے جو، فاتکم چوک گئی تم سے، ولا ما اور جو نہ، اصابکم پہنچی تم کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، خبیرم خبردار ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں بھی جنگ احد کا ذکر ہے کہ جنگ احد میں جب کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ اکرام اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت کی طرف سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھیں کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں وہ یہ آواز نہ سن سکے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، اذ جب تسعدونا تم چلے جا رہے تھے، ولاؤنا تلونا تم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، الا احدم کسی کو، یعنی تم اس افراتفری کے عالم میں ایک دوسرے کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور نہ انتظار کرتے تھے۔ اگر اس وقت مڑ کر دیکھ لیتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ یہاں تسعدونا جانے، دوڑنے اور بھاگنے کے معنی میں ہے، یعنی جب تم میدان احد میں دوڑے چلے جا رہے تھے، یا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اس وقت کو بھی یاد کرو جب میدان احد میں کافروں نے پیچھے سے یلغار کی تھی اور تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ ورسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکم پکارتے تھے تم کو، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں تشریف فرما ہو کر پکار رہے تھے، اے اللہ کے بندو لوٹ آؤ، جو لوٹ آئے گا جنتی ہوگا۔ فاصابکم پس پہنچا تم کو، غمن غم، بغمن ساتھ غم کے، یہاں پہلے غم سے مراد اس مال غنیمت اور فتح کے جاتے رہنے کا غم ہے جو انہیں حاصل ہو چکی تھی، اور دوسرے غم سے مراد اپنے زخمی ہونے اور اپنے ساتھیوں کے شہید ہونے کا غم ہے، یا پہلے غم سے مراد اپنی ان تکلیفوں کا غم ہے اور دوسرے غم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر کا غم ہے، یعنی رب تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دیے اس لیے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مان کر انہیں غم پہنچایا تھا۔ لکیلا تاکہ نہ، تحزنوا تم غم کھاؤ، الا ما اوپر اس چیز کے جو، فاتکم چوک گئی تم سے، ولا ما اور جو نہ، اصابکم پہنچی تم کو، یہاں فاتکم سے مراد مال غنیمت اور ان کی فتح اور نصرت کا جاتا رہنا ہے، یعنی تمہاری فوراً معافی کا اعلان اس لیے کر دیا گیا تاکہ تم اپنی تکلیفوں پر غم نہ کرو اور یہ معافی تمہارے زخموں کا مرہم بن جائے، یا یہ کہ تمہیں یہ بھاری غم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر اس لیے دی گئی تاکہ اس بڑے غم کو دیکھ کر تم مال غنیمت جیسے چھوٹے چھوٹے غم بھول جاؤ۔ اور واقعی صحابہ اکرام کو اس خبر نے اتنا غم دیا کہ وہ اپنوں کے شہید ہونے اور اپنے زخمی ہونے کا غم بھول گئے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، خبیرم خبردار ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اس میں سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عملوں سے خبردار ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں اسی وقت معافی دے دی تھی اور تم پر اسی وقت اپنا فضل کر دیا تھا جب میدان احد میں قدم اکھڑ جانے کی وجہ سے تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کیونکہ کافروں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا۔ یا اے مسلمانوں، تم اپنا بے بسی کا وہ وقت بھی یاد کرو جب قدم اکھڑ جانے پر تم دوڑے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیٹ پھیر کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہ جانے والی جماعت میں خود تشریف فرما تھے جو تم سے پیچھے تھی اور تمہیں پکار رہے تھے کہ اللہ کے بندو کہاں جاتے ہو، ارے میں یہ ہوں، میرے پاس آ جاؤ، مگر تم سنتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیونکہ تمہارے اس عمل سے ہمارے محبوب کو غم ہوا، اس لیے رب تعالیٰ نے تمہیں بھی غم دیا، یا میدان احد میں رب تعالیٰ نے تمہیں غم پہ غم دیا، جیسے آئی ہوئی مال غنیمت نکل جانے کا غم، حاصل شدہ فتح جاتی رہنے کا غم، اپنے عزیزوں کے شہید ہونے کا غم، اپنے زخمی ہونے کا غم، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر کا غم دیا۔
ताकि इस बड़े गम की वजह से तुम बाकी गम भूल जाओ, या ये कि हमने उस वक्त तुम्हारी माफी का ऐलान इसलिए कर दिया कि तुम इस माफी की खुशी में ये गम भूल जाओ। याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे कामों से खबरदार है और वो तुम्हारे जाहिरी और बातनी सारे अमाल देख रहा है। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।